عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نصاب میں شامل ایک نظم اجنتا، جس کے نظم نگار سکندر علی وجد ہیں، ان کا مختصراً تعارف ہم نے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے یا اپنی نظموں میں خاص طور پر تاریخی عمارتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے جمال، ان کے حسن اور ان کے لیے جو مزدور لوگوں نے جو محنت کی ہے، اس کو یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سکندر علی وجد جمالیات سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں، یا جمالیات اور حسن انہیں بہت زیادہ پسند ہے، ایسا ان کے جو شاعری ہے یا ان کے جو نظمیں ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ دکن کے علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک تاریخی عمارت، اس پر انہوں نے اپنے خیالات قلم بند کیے ہیں۔ اس کو بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا عنوان ہے اجنتا۔ اس نظم میں انہوں نے یہاں کی تہذیب، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، یہاں کے معاشرے وغیرہ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک بہت طویل نظم ہے، آسان اور سہل زبان میں لکھی گئی وجد کی یہ نظم جمالیات کا ایک مظہر دکھائی دیتی ہے۔ تو چلیے طلباء و طالبات، ہم نظم کی طرف چلتے ہیں۔ نظم کی ابتدا کس طرح سے ہوتی ہے، دیکھیے۔ جہاں خون جگر پیتے رہے اہل ہنر برسوں، جہاں گھلتا رہا رنگوں میں آہوں کا اثر برسوں، جہاں کھنچتا رہا پتھر پہ عکس خیر و شر برسوں، جہاں قائم رہے گی جنت قلب و نظر برسوں، جہاں نغمے جنم لیتے ہیں رنگینی برستی ہے، دکن کی گود میں آباد و خوابوں کی بستی ہے۔ یہ پہلا بند ہے اس نظم کا۔ دوسرا بند دیکھیں گے، شراب و شیر کی تاثیر ہے ٹھنڈی ہواؤں میں، بہار زندگی غلطاں ہے سبزے کی اداؤں میں، نوائے سرمدی آتی ہے جھرنوں کی صداؤں میں، بیاں ممکن نہیں وہ لطف آتا ہے دعاؤں میں، یہاں صدیوں سے رائج پرسکون شیریں مخالی ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ مظہر شان جمالی ہے، تجلی زار عرفاں شاہکار ابن آدم ہے، سر فطرت عمل کی بارگاہ حسن میں خم ہے، تمدن منعکس ہو جس میں ایسا ساغر جم ہے، جمال زندگی رہنے جلال عزم گوتم ہے، امید جان تازہ پھر دل بسمل میں آئی تھی، تلاش امن میں تہذیب اس منزل میں آئی تھی، جگر کے خون سے کھینچے گئے ہیں نقشے لاسانی، تصدق جن کے ہر خط پہ تحیر خوانی مانی، مشکل ہے شباب و حسن میں تخیل انسانی، تقدس کے سہارے جی رہا ہے ذوق عریانی، حسینانہ نے اجنتا کا جنوں سرتاج ہے گویا، جہاں جذبات کے اظہار کی معراج ہے گویا، گلستان سے جو گزرا کارواں فصل بہاری کا، بہانہ مل گیا اہل جنوں کو حسن کاری کا چٹانوں پر بنایا نقش دل کی بے قراری کا، سکھایا گر اسے جذبات کی آئینہ داری کا،
دل کوثر میں محفوظ اپنی داستاں رکھ دی، جگرداروں نے بنیاد جہان جاویداں رکھ دی۔ کہیں پیدا ہے ساری کیفیت صحن گلستاں کی، کہیں رونق نظر آتی ہے بازار و شبستاں کی، کہیں حسرت زبان حال ہے حال پریشاں کی، لکیریں ہیں کہ شیریان دل انسان و حیواں کی، کہیں ظلمت کے پیچھے روشنی محسوس ہوتی ہے، کہیں تو موت میں بھی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ ہنرمندوں نے تصویروں گیا جان بھر دی ہے، ترازو دل میں ہو جاتی ہے وہ کافر نظر دی ہے، اداؤں سے آیا ہے لذت درد جگر دی ہے، کھلیں گے راز اس ڈر سے دہن پر مہر کر دی ہے۔ یہ تصویر بظاہر ساکت و خاموش رہتی ہیں، مگر اہل نظر پوچھیں تو دل کی بات کہتی ہیں۔ کرشمہ ہے یہ ارباب ہمم کی سعی پیہم کا، جنہیں احساس بھی ہوتا نہ تھا کچھ شادی و غم کا، دلوں پر عکس کھینچ آیا تھا جن کے حسن عالم کا، قلم کو نقش ازبر ہو گیا تھا اسم اعظم کا، چٹانوں پر شباب و حسن کی موجیں رواں کر دیں، فسونکاروں نے رنگوں میں مقید بجلیاں کر دیں، جہاں چھوڑا خوشی سے جاویداں پیغام کی خاطر، صفِ آرا تھے شکستے گردش ایام کی خاطر، جھکایا سر نہ اپنا شہرت و انعام کی خاطر، جیے بھی کام کی خاطر مرے بھی کام کی خاطر، زمانے کی جبیں پر عکس چھوڑے ہیں نگاہوں کے، رہیں گے نقش ان کے نام مٹ جائیں گے شاہوں کے۔ اتنی طویل نظم ہے، اس طویل نظم میں شروع سے لے کر آخر تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو سکندر علی وزیر اجنتا کی جو غاریں ہیں وہاں پر جو مورتیاں بنائی ہوئی ہیں ان کے حسن و جمال کا ذکر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اجنتا اور ایلورا اورنگ آباد کے قریب جو دو مقامات ہیں جہاں پہ غاروں میں مورتیاں تراشی ہوئی ہیں پتھروں میں، خاص طور پر ان پر انہوں نے یہاں پہ صرف اجنتا مقام کی مورتیوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بند میں کہتے ہیں کہ جہاں خون جگر پیتے رہے اہل ہنر برسوں، جہاں گلتا رہا رنگوں میں آہوں کا اثر برسوں، جہاں کھنچتا رہا پتھر پہ عکس خیر و شر برسوں، جہاں قائم رہے گی جنت قلب و نظر برسوں، جہاں نغمے جنم لیتے ہیں رنگینی برستی ہے، دکن کی گود میں آباد وہ خوابوں کی بستی ہے۔ دیکھیے شاعر کا کمال یہی ہوتا ہے کہ شاعر اپنے اصل مدعا کی طرف یا پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے کچھ تمہید باندھتا ہے، تو یہ تمہیدیہ اشعار ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ سکندر علی وزن کہہ رہے ہیں کہ جہاں خون جگر پیتے رہے اہل ہنر برسوں، اہل ہنر جہاں برسوں اپنا خون جگر صرف کرتے رہے۔ اہل ہنر کسے کہہ رہے ہیں؟ ہنر والے، جن کے پاس کوئی ہنر ہے، یعنی کہ جو بت تراشے گئے ہیں، جو مجسمے بنائے گئے ہیں یا پتھروں کو جہاں تراش کر بت کی شکل دی گئی ہے، مورتیاں بنائی گئی ہیں، اس پر محنت کرنے والے جو لوگ مزدور طبقہ لوگ ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جہاں خون جگر پیتے رہے اہل ہنر برسوں۔ تو یہ جو اہل ہنر تھے یہ خون جگر برسوں تک اپنا وہاں پر صرف کرتے رہے، یعنی کہ انہوں نے کئی برسوں تک محنت کی، جہاں گھلتا رہا رنگوں میں آہوں کا اثر برسوں۔ آہوں کا اثر برسوں سے مراد یہاں پر ہم یہ لے سکتے ہیں کہ آدمی جب انتہا سے زیادہ محنت کرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک آہ نکلتی ہے، تو یہ آہوں کا رنگ کئی برسوں تک رہا، یہ درد، اتنی محنت یہاں پہ ان مزدوروں نے کی ہے ان مجسموں کو تراشنے کے لیے، ان مورتیوں کو تراشنے کے لیے، تو کئی برسوں تک کام بھلے ہی ختم ہو گیا تھا لیکن ان کی جو آہیں ہیں ان کا آہوں کا رنگ کئی برسوں تک سنائی دیتا رہا ہے۔ جہاں کھنچتا رہا پتھر پہ عکس خیر و شر برسوں، پتھروں کو جو تراشا گیا ہے اس میں خیر و شر کا، یعنی کہ اچھے اور برائی دونوں کی بھی تصاویریں برسوں تک بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔
کئی برسوں تک محنت کر کے مورتیوں کو تراش کر کے یا پھر مورتیوں کو بنا کر کے کئی برسوں تک محنت کرنے کے بعد وہاں پر اچھائی اور برائی کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، جہاں قائم رہے گی جنت خلب و نظر برسوں. شاعر کہہ رہا ہے کہ جہاں قائم رہے گی جنت خلب و نظر برسوں، جنت کی قلب و نظر برسوں رہے گی وہاں پر. کیوں رہے گی؟ کیونکہ اس کے لیے وہاں پر کئی لوگوں نے برسوں تک محنت کی ہے، اپنا خون جگر صرف کیا ہے، جن کی کراہ، جن کی آہ کئی برسوں تک اپنا رنگ دکھاتی رہی ہے. جہاں نغمے جنم لیتے ہیں رنگینی برستی ہے، دکن کی گود میں آباد وہ خوابوں کی بستی ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی بستی ہے جہاں نغمے ہمیشہ جنم لیتے رہتے ہیں، رنگینی ہمیشہ برستی رہتی ہے. اور کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ بستی کہاں ہے، کون سی بستی ہے؟ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ دکن کی گود میں آباد خوابوں کی بستی ہے. خوابوں کی بستی اس لیے کہہ رہا ہے کہ شاعر وہاں پہ مختلف قسم کی جذبات کی عکاسی کرنے والی تصاویر ہم کو دیکھنے ملتی ہیں. شاعر کا کہنا ہے کہ دکن کی گود میں یہ خوابوں کی بستی ہے. خوابوں کی بستی، ہم خواب کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم ہمارے خوابوں میں اچھی چیزیں دیکھتے ہیں. ہمارے خواب جو ہوتے ہیں ان میں ہم مختلف قسم کی اچھائیوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. تو یہی چیزیں ہم کو یہاں پہ کئی لوگ اپنے خوابوں میں جذبات کو بھی دیکھتے ہیں، احساسات کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے تصورات کو دیکھتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام جو باتیں ہیں اس خوابوں کی بستی میں، یعنی کہ دکن کی ایک بستی ہے جس میں یہ تمام باتیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں، جہاں پہ مزدوروں نے، محنت کشوں نے، بت تراشوں نے، سنگ تراشوں نے اپنا خون جگر کئی برسوں تک صرف کیا، اور پھر ان محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں انہوں نے جو بت تراشے ہیں وہ ایک ایسا پیکر بن گئے ہیں، اور جن کی جو آہیں ہیں کئی برسوں محنت کرنے کے بعد آج تک بھی ہم کو سنائی دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کے جذبات کی اچھائی اور برائی، جذبات کی عکاسی کرنے والے یہ بت ہماری نظروں کے سامنے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ جو کچھ محنت، یہ جو کچھ کوششیں یہاں پر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں گی، یعنی کہ دنیا کے فنا ہونے تک یہ تمام کی تمام جوں کی تو رہیں گی، ایسا ایک شاعر کا خیال ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ان پر برسوں تک لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی رہیں گی، اور یہاں سے ایسے نغمے جنم لیتے ہیں جن سے ہمیشہ رنگینی برستی ہے. جو جذبات کی عکاسی ہے ان بتوں میں، ان پتھروں کے مجسموں میں، اس سے بہت سارے نغمے جنم لیتے ہیں. اور دکن کی گود میں یہ بستی آباد ہے، یہ موجود ہے، جس کو ہم خوابوں کی بستی کہہ سکتے ہیں، ایسا شاعر اپنے نظم کے پہلے بند میں کہہ رہا ہے. شکریہ.